درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہمارا آج کا تقریباً آخری درس ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل مکمل ہو رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے ان میں کافر کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان مسلمانوں کے مال سے لو اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دو، کہ مسلمانوں کے مال سے ہی زکوٰۃ وصول کرو اور مسلمانوں کے فقراء میں ہی اس کو تقسیم کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، کفار زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کو باقی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ اگر بالکل کوئی غریب ہے، لاچار ہے، تو اس صورت میں کچھ گنجائش ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا کہ کفار کو صدقات اور زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اسلام اب غالب آ چکا ہے، اسلام اب پوری اپنی قوت اور طاقت میں ہے، اب کفار کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی ان کو صدقات دینے چاہیے۔ اس کے بعد مالدار شخص جو نصاب یا کسی بھی مال سے اس کی قیمت کا مالک ہو، جو خود صاحب نصاب ہے یا نصاب تو نہیں ہے، نصاب کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے اور یہ اس کی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، اس کی جو ضروریات اصلیہ ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں، ان سے یہ زائد ہو تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالدار کی اولاد اس کو بھی نہیں دے سکتے، چونکہ مالدار کی اولاد باپ کے تابع ہے، لہٰذا وہ بھی مالدار ہے اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ اور بنو ہاشم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد بنو ہاشم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کا استعمال کیا ہوا مال اور میل یہ تم پر حرام کی ہے، اور اس کے بدلے میں تم کو مال غنیمت کے 5ویں حصے کا 5واں حصہ عطا کیا ہے۔ تم مال غنیمت کے مستحق ہو، لیکن لوگوں کے استعمال شدہ مال کے میل جو ہے وہ تم اس کے مستحق نہیں ہو، یعنی کہ زکوٰۃ تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ اور ان کے غلاموں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام کا جو مال ہوتا ہے وہ آقا کا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اگر غلام کو بھی دیں گے تو وہ بھی انہیں کے پاس جائے گی اور انہیں زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا حرام ہے۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنو ہاشم کو دینا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اب جہاد کا وہ نظام ہی نہیں ہے، مال غنیمت کی آمدنی نہیں ہے، لہٰذا امام طحاوی کے نزدیک بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ دی جا سکتی ہے بنو ہاشم کو۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی اصل اور فرع اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنی اصل سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جتنے بھی رشتے ہیں یہ ساری اس کی اصل ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اپنی فرع، جبکہ فرع سے مراد بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا، نواسی، نواسا یہ لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عام طور پر بیوی اور خامند کا منافع جو ہے وہ مشترک ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا ایک ہی حساب اس کو سمجھا جاتا ہے، تو والدین کو ادب اور احترام کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ وہ بزرگ ہیں، عظیم شخصیات ہیں، انہیں اپنے مال کی میل جو ہے وہ نہ دی جائے، اور انہیں آپ ویسے صدقہ کریں، ان پر خرچ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے والدین پر خرچ کرنا، اور اولاد پر بھی خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ انت و مالک لابیک، اولاد کے بارے میں ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہی ہے۔ تو اگر اولاد کو بھی دیں گے تو پھر بھی اسی گھر میں آ جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد چونکہ انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہیں،
تو اس لیے شفقت کی بنا پر بھی اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے کہ یہ مال جو ہے استعمال شدہ مال ہے اور اس کی میل اس کو کہا گیا ہے۔ بیوی خامند کو نہیں دے سکتی، خامند بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی حساب ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، اکثر سوالات آتے ہیں کہ جناب ہمارے بھائی غریب ہیں، بہنیں غریب ہیں، بھتیجے غریب ہیں، بھانجیاں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مستحق ہیں، سالیاں ہیں، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور انہیں زکوٰۃ دینا یہ ڈبل ثواب ہے اس میں، کیونکہ اس میں رشتہ داری جو ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، اور صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ لیکن اپنے والدین، اپنی اصل اور اپنی فرع، اپنی اولاد نیچے تک، اور خامند بیویوں کو، بیوی خامند کو یہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کون؟ آقا۔ آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ غلام کا جو بھی مال ہے وہ آقا کا ہی ہوتا ہے۔ غلام خود بھی اپنے مالک کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کا مال بھی اس کی مالک کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ مکاتب کہ جس کے ساتھ بدلے کتابت ہو چکا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو تو تم آزاد ہو، اب باقی لوگ تو اس کو زکوٰۃ دیں گے تاکہ وہ اپنے مالک کو مال دے کر آزادی حاصل کر سکے، لیکن خود مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو مال نہیں دے گا، کیونکہ اگر وہ خود اس کو زکوٰۃ دے گا تو وہ بدلے کے طور پر پھر اپنے مالک کو واپس لوٹائے گا اپنی آزادی کے لیے، تو اس کا مال تو پھر گھر ہی واپس لوٹ آئے گا، تو اس لیے یہ نہیں دے سکتا۔ اور اس کو جس کا بعض آزاد کیا ہے، کہ آدھا غلام جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ تم آدھے کی جو ہے وہ اتنے پیسے کما کر مجھے دو، اب آقا خود اس کا مال نہیں دے سکتا، کیوں کہ وہ بھی بدلے کے طور پر پھر واپس اپنے آقا کو دے دے گا۔ یعنی کہ ایسی صورتیں جہاں زکوٰۃ کا مال گھوم پھر کر واپس گھر ہی آ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ میت کے کفن، اس کے قرض کی ادائیگی، اور غلام جسے آزاد کیا جائے کی قیمت میں زکوٰۃ نہ دے۔ خود غلام کو آزادی حاصل کرانے کے لیے دے سکتے ہیں مالک کے علاوہ باقی لوگ، اور یہ نہیں کر سکتے کہ غلام کی آزادی کا معاملہ چل رہا ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کے مالک کو ڈائریکٹ دے دیں کہ وہ اسے آزاد کر دے غلام کی قیمت کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ غلام تو مستحق ہے لیکن مالک جو ہے وہ مستحق نہیں ہے، اور مستحق جو ہے اس کی ملکیت نہیں پائی جا رہی، اور ملکیت جب کہ شرط ہے کہ بندہ بھی مستحق ہو اور اس کو مالک بھی بنایا جائے، اور ان صورتوں میں مالک نہیں بنایا جا رہا کہ میت کا کفن ہے، کفن خریدا ہے، جا کر دکاندار کو اس کی قیمت کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے دے دیے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ کسی فقیر کا اس پر قبضہ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح بندہ فوت ہو گیا ہے، اس پر قرض تھا، وہ غریب آدمی تھا، اب اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بطور زکوٰۃ کے مال سے اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جس کو دے رہا ہے پیسے وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خود غریب زندہ ہوتا، اس کے ساتھ تعاون کرتے، وہ خود اپنا قرض ادا کرتا، یہ ٹھیک تھا، لیکن چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے اب اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کی مالک کو پیسے دے گا، تو چونکہ وہ مستحق نہیں ہے اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو مستحق ہی نہیں تھا، تو بہرحال زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ آئندہ کے لیے خیال کرے، اس دفعہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، مگر یہ کہ اس کا غلام ہو کہ جس کو میں نے زکوٰۃ دی ہے وہ تو میرا غلام ہے، وہ تو شام کو مال سارا میرے پاس واپس آ جائے گا، یا مکاتب ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ بدلے کتابت کا معاملہ چل رہا ہے کہ اتنا مال دو اور تم آزاد ہو، تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اس طرح، کیونکہ غلام اور مکاتب کی صورت میں زکوٰۃ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو غنی بنانا یعنی کہ اتنا دینا کہ فقیر کے پاس ادائیگی قرض ادا کرنے کے بعد اور اپنے اہل و عیال میں سے ہر فرد کو نصاب سے کم دینے کے بعد زکوٰۃ کے مال سے نصاب کی مقدار بچ جائے تو مکروہ ہے یہ بھی، کہ زکوٰۃ کا مال اتنا زیادہ کسی فقیر کو دے دینا کہ وہ اپنے قرضے بھی اتار لے،
اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی نصاب سے کچھ کم تک جو ہے وہ دے دے، تو پھر بھی اس کے پاس زکوٰۃ کا پورا نصاب باقی رہے، یعنی کہ ایک ہی بندے کو آ کر جو ہے وہ 10-15 لاکھ روپے دے دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے کہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا ہے اور اس نے اپنی اولاد پر بھی، اہل و عیال پر بھی خرچ کر لیا ہے، اب اس کے پاس جو باقی ہے وہ نصاب سے کم ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر مکروہ نہیں ہے، اور مطلب اس کو اتنا دیں کہ جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور پھر باقی لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں، ان پر خرچ کریں۔ فقیر کو مانگنے سے مستغنی کر دینا مستحب ہے، کہ اس کو اتنا کم از کم دیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے مانگنے سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ زکوٰۃ کے مال سے اس قدر دیا جائے کہ مانگنے کی اس کو ضرورت نہ رہے، حاجت نہ رہے۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی دوسرے شہر کی طرف لے جانا زکوٰۃ کا مال، جبکہ وہاں قریبی رشتہ دار، زیادہ حاجت مند، زیادہ متقی، پرہیزگار، فقیر لوگ اور تعلیم کے سلسلے میں لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش نہ ہو تو یہ مکروہ ہے، کہ ایک شہر کی زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے شہر میں بھیجنا، جبکہ وہاں پر قریبی رشتہ دار بھی نہ ہوں، وہاں پر زیادہ مستحق لوگ نہ ہوں، زیادہ ضرورت مند، وہاں کے لوگ زیادہ متقی فقیر بھی نہ ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں بھی خرچ نہ کیا جائے۔ ایسے ہی جناب یہاں فقیر جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں کی زکوٰۃ جو ہے اسلام آباد جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ان ضروریات میں سے کوئی ہے کہ وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر ان کو دیں، یا وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں سیلاب آ گیا ہے، جناب زلزلہ آ گیا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے، زیادہ ضرورت مند وہاں پر لوگ ہیں، پھر وہاں پر دیں۔ یا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فقیر بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، اور پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور ہمارے پیسے کو جو ہے وہ دین کے معاملے میں استعمال کریں گے، پھر وہاں پر آپ دوسرے شہر میں ان کو دیں۔ یا تعلیم کے سلسلے میں خرچ کر رہے ہیں کہ آپ جناب یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کریں اور جا کر باشو ملتان شریف میں انوار العلوم میں جا کر جمع کروا دیں، کہ تعلیم کے سلسلے میں وہ خرچ ہو رہی ہے اور اس سے جناب علماء پر اس کو خرچ کیا جائے گا، علم پر خرچ کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اور اگر ان ضروریات میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو پھر بہرحال مکروہ ہے، چونکہ قریب والوں کا زیادہ حق ہے، لہٰذا اپنے شہر کے فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے، دوسری جگہ لے جانا مکروہ ہے۔ البتہ زکوٰۃ دینے والے کے مستحق رشتہ دار دوسرے شہر میں ہوں، یا وہاں لوگ زیادہ حاجت مند ہوں، یا وہاں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی دینی درسگاہ ہو جہاں مال زکوٰۃ خرچ کرنے سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہو، تو وہاں لے جانا مکروہ نہیں ہے، بلکہ پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کوشش بھی کریں، اور خصوصی طور پر چونکہ میری مادر علمی ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان شریف مدنی پارک کے ساتھ، میں تو بہرحال اپیل کروں گا اس کے لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر میرے اندر آپ کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے، میری گفتگو سے آپ متاثر ہیں، میرے کوئی الفاظ آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو یہ جامعہ انوار العلوم کی مہربانی ہے، یہ میرے اساتذہ کی مہربانی ہے، یہ ان کا فیضان ہے، یہ انہوں نے تھوڑا بہت تراشا ہے، انہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو پھر آپ انوار العلوم کے ساتھ تعاون کریں، یہ ضرورت ہے۔ اور اپنے مدارس جو اہل سنت کے مدارس ہیں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، ان پر خرچ کریں، طالب علموں پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، اپنے مستحق علماء پر خرچ کریں۔ زیادہ قریبی رشتہ دار، مطلب سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کو دیں، زیادہ ثواب کس کو ہے؟ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، پھر اس سے کم قریبی کو جو تھوڑا سا دور کا رشتہ دار ہے، پھر پڑوسی کو، اس کے بعد اہل محلہ، پھر ہم پیشہ، کہ جو اس کا پیشہ ہے اسی کے پیشے کے جو لوگ ہیں، جہاں یہ ملازمت کرتا ہے وہاں جو ملازم مستحق لوگ ہیں، وہ جو پیشہ اس کا ہے، یہ مزدور ہے، جو اس کے ساتھ مزدوری کرنے والے ہیں وہ لوگ، اور اس کے بعد شہر والوں کو زکوٰۃ دینا، یہ افضل ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور حضرت شیخ ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آدمی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا جس کے رشتہ دار محتاج ہوں، یہاں تک کہ پہلے ان کو دے، ان کی ضرورت پوری کرے، پھر وہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ ضروری ہے، رشتہ داری اور غربت کے اعتبار سے ان کا زیادہ حق ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے مدارس کا بھی خیال کریں،
اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ مستحق ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔